السلام علیکم محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں۔ شیئر مارکیٹ، آن لائن ٹریڈنگ، انٹراڈے ڈیلیوری، یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب کی معاشرے میں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بیسک شیئر مارکیٹ کے مسائل جو عام طور پر ہر شیئر ٹریڈر کو پیش آتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں دینے کی کوشش کریں گے۔ حضرت مولانا خالد شیخ اللہ رحمانی نے اپنی کتاب جدید فقہی مسائل کے اندر یہ سارے مسائل لکھے ہیں، تو وہیں سے آج ہم اس کی شروعات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے شیئر کسے کہتے ہیں۔ شیئر کیا ہوتا ہے؟ گزشتہ زمانے میں عام طور پر چھوٹے موٹے کاروباریوں کا تصور تھا۔ موجودہ دور میں ترقی کی وجہ سے بڑی بڑی کمپنیاں قائم ہونے لگیں جن کے لیے کثیر سرمایہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اتنا کثیر سرمایہ چند افراد سے حاصل ہونا دشوار ہوتا ہے، چنانچہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے شیئر مارکیٹ قائم ہوا۔ ہزاروں لوگوں کی شرکت کے ذریعے سرمایہ جمع کیا جانے لگا۔ اس کا ایک فائدہ جو انویسٹر ہیں ان کو یہ ہوا کہ چھوٹے چھوٹے پیسوں کے ذریعے وہ ایک بڑے کاروبار کے پارٹنر بن گئے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ جو کمپنی قائم کرنے والے ہیں تو تھوڑے لوگوں سے جتنی مقدار سے سرمایہ نہیں حاصل ہو سکتا تھا، اب ایک بڑی کثیر تعداد کے ذریعے ان کو جتنا کیپٹل ان کو چاہیے تھا وہ حاصل کرنا آسان ہو گیا۔ اب ہم اسے ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ آج کے زمانے میں ایک آدمی کی اپنی ایک دکان ہوتی ہے، اس کو جتنا سرمایہ چاہیے اس کی دکان میں موجود ہے، لیکن اگر وہ اسی کاروبار کو بڑھانا چاہے، وہ اپنے خود کے پروڈکٹ بنانا چاہے تو اسے بہت پیسوں کی ضرورت پڑے گی، تو وہ کہاں سے لے کر آئے گا؟ اس کے لیے یہ شیئر مارکیٹ قائم ہوا۔ وہ اپنا پبلک ایشوڈ جاری کرے گا اور اس کے اندر پبلک چاہے تو اس میں حصہ داری بن سکتی ہے اس کے کاروبار میں۔ تو اس سے فائدہ کیا ہے؟ اگزامپل سے بتاتے ہیں۔ آپ کے گھروں میں کلینک پلس شیمپو، ڈو، لائف بوائے سرف ایکسل، رن، ریڈ لیبل، چائے پتی، پونڈس، پیپسوڈینٹ، تاج محل ٹی، وم بار، لیکمی، یہ سارے پروڈکٹ کا آپ لوگوں نے استعمال کیا ہوگا۔ آپ سبھی کے گھروں میں اس کا یوز ہوتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے پروڈکٹ ایک ہی کمپنی بناتی ہے، اس کا نام ہے ہندوستان یونیلیور۔ اس کمپنی کو اتنے سارے پروڈکٹ بنانا تھا اور یہ پروڈکٹ بھارت کے ہر گھر میں پہنچانا تھا، کشمیر سے کنیا کماری تک۔ تو اس کے ہر پروڈکٹ بنانے کے لیے کروڑوں روپے لگیں گے۔ اس کو را مٹیریل سے لے کر پیکنگ تک جتنے خرچے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے کمپنی نے کیا کہ شیئر مارکیٹ میں جو سیبی ہے، سیکیورٹی ایکسچینج بورڈ آف انڈیا، کوئی بھی کمپنی اگر پبلک سے فنڈ لینا چاہتی ہے تو اس کے لیے اس کمپنی کو سیبی سے اپلیکیشن دینا پڑتا ہے۔ سیبی کمپنی کی پوری جانچ کرتی ہے، اس کے بعد وہ کمپنی کو پبلک ایشو کی پرمیشن دے دیتی ہے۔ تو ہندوستان یونیلیور نے وہی کیا۔ سیبی سے جا کر انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اتنے سارے پروڈکٹ بنانا ہے اور بھارت کے ہر گھر میں پہنچانا ہے، اتنا پیسہ ہے نہیں ہمارے پاس، کیونکہ بینک سے لون نہیں لینا ہے۔ ایک کانسیپٹ اور آپ کا کلیئر کر دوں کہ پبلک سے فنڈ لینے میں فائدہ کیا ہے کہ انٹرسٹ کا کوئی ٹینشن نہیں اور پوری آزادی ہے، کمپنی جیسا چاہے ویسا خرچہ کر سکتی ہے۔ بینک سے لون لیتے تو کیا پرابلم آتی کہ 20% بینک کا انٹرسٹ ہے اور جی ایس ٹی سارے ٹیکسز ملا کر کمپنی کو ہر سال 100 میں سے سم تھنگ 30 روپے ٹیکس پے کرنا پڑے گا۔ تو جب انٹرسٹ پے کرنا ہے تو پھر سود کیوں لیا جائے؟ پبلک سے پیسہ لیتی ہے کمپنی۔ تو اس کمپنی نے کیا کیا کہ کمپنی جب سیبی کے پاس گئی تو سیبی جانچ کرتی ہے اور کہتا بھائی کمپنی تو فنڈامنٹلی مضبوط ہے، اچھے پروڈکٹ بناتی ہے۔ سیبی نے ان کو پرمیشن دے دی۔ اب اس کمپنی نے کیا کیا کہ اب اس نے اپنا ایک پبلک ایشو نکال دیا، ہماری کمپنی میں بھاگیداری بنو، اگر تم ہمارا شیئر لوگے تو تم ہماری کمپنی کے پارٹنر ہو گئے، مطلب اتنے سارے جو پروڈکٹ بن رہے ہیں ان کے مالک تم بھی کہلاؤ گے، کیونکہ تم بھی ایک پارٹنر ہی ہو ہماری کمپنی کے۔
ایک شیئر لوگے تو ہماری ایک شیئر کی قیمت مثال کے طور پر 100 روپے ہے۔ 100 روپے دو اور ہم سے ایک شیئر لو اور ہمارے پارٹنر بنو۔ تو لوگوں نے اس کمپنی کو پیسہ دیا، کسی نے 1 لاکھ دے کر 1000 شیئر لیے، کسی نے 10 لاکھ دے کر 10,000 شیئر لیے اور وہ پارٹنر بن گئے۔ کسی کے پاس 500 روپے تھے، اس کے 500 دیے اور 5 شیئر لے لیے۔ تو اس طریقے سے جتنے لوگ ہیں انہوں نے یہ کمپنی جو اتنے سارے پروڈکٹ بناتی ہے اس کے شیئر میں پارٹنر بن گئے۔ پارٹنر بننے کے بعد کمپنی نے سب کو 100 روپے کے شیئر بانٹ دیے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں شیئر میں نفع اور نقصان کہاں سے ہوتا ہے، وہ شیئر کا آپ کو فائدہ کیا ہوتا ہے۔ مان لو ایک آدمی نے اس وقت 1 لاکھ روپے کے 1000 شیئر خرید لیے ہوتے، تو جب کمپنی نے پبلک سے جمع کیا ہوا پیسہ یہ سارے پروڈکٹ بنانے میں لگائے اور پروڈکٹ پورے دیش میں بکنے لگے، تو کمپنی ہر 3 منتھ میں اپنا حساب سیبی کو دیتی ہے اور پبلک کو بتاتی۔ 3 منتھ کے بعد کمپنی ہر 3 مہینے میں اپنا حساب بتانے لگی کہ بھائی اپنی کمپنی میں تو بہت ترقی کر رہی ہے، پروڈکٹ اچھے سے بک رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ بات مارکیٹ میں پھیلی تو وہ جو 100 روپے کا شیئر تھا 125 کا ہو گیا۔ اس شیئر کی ڈیمانڈ بڑھنے لگی، سب وہ شیئر خریدنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے وہ 150 کا ہو گیا، پھر 200 کا ہو گیا۔ لیکن وہی 100 روپے کا ایک شیئر آج اس کا مارکیٹ پرائس 2650 روپے ہے۔ اب آپ سوچیں، لوگوں نے جب دیکھا جو کمپنی کا شیئر 100 روپے میں بکا تھا وہ کمپنی تو بہت ترقی کر رہی ہے، کیونکہ انڈیا کا کوئی گھر ایسا نہیں جہاں اس کے پروڈکٹ نہیں بکتے ہیں۔ مطلب جس انسان نے 1 لاکھ روپے اس وقت اس شیئر میں لگائے تو وہ 1,26,000 گنا زیادہ بڑھ چکا ہے اب تک، مطلب 26 لاکھ ہو گیا۔ یہ تو شیئر مارکیٹ کے اندر اس کا پرائس بڑھا، جسے کیپٹل گین کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو یہ فائدہ ہوا کہ ہر 3 مہینے میں کمپنی جب اپنا رزلٹ پیش کرتی ہے ہم کو اتنا پروفٹ ہوا، تو جتنے لوگوں کے پاس ہمارے شیئر ہیں تو اس کا ایک فیس ویلیو ہوتا ہے جس پر کمپنی ڈیویڈینڈ دیتی ہے۔ اس سال کمپنی نے 18 روپے پر شیئر پچھلے کوارٹر میں ڈیویڈینڈ دیا ہے۔ اگر کسی کے پاس ہر شیئر ہولڈر کو دیں گے جس کے پاس 1000 شیئر ہے، اس کے حساب سے 18,000 روپے ہر کوارٹر میں ملے، تو کمپنی بعض اوقات بونس بھی دیتی ہے۔ جس کے پاس ہمارے 1000 شیئر ہیں تو اس کو ہماری طرف سے ہر ایک شیئر پر 1 شیئر فری۔ اب 1000 کے 2000 شیئر ہو گئے، تو آپ کا کیپٹل جو ہے وہ اس اعتبار سے بڑھتا رہتا ہے، چونکہ آپ نے ایک ایسی کمپنی میں پیسہ لگایا تھا جو کمپنی میں چیزیں بنانے والی ہے۔ کمپنی کو فائدہ یہ ہو گیا کہ پیسے کمپنی کو یوز کرنے کو مل گئے، اور آپ کو فائدہ یہ ہوا کہ آپ کمپنی کے امیدوار بن گئے۔ وہ کمپنی کی ہندوستان یونیلیور کا میں پارٹنر ہوں، میرے پاس اس کے ایکوٹی شیئر ہیں۔ تو اس طریقے سے جو مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے لکھا تھا، یہ اسی کی ڈیٹیل بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس طریقے سے دونوں کو فائدہ ہوا۔ اب یہاں پر کوئی بھی کمپنی پیسے جمع کرنا چاہ رہی ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ لوگ پارٹنر بنیں، لیکن شریعت نے ان کو کچھ اصول بنائے کہ وہ کون سی کنپنی ہے جس کے شیئر آپ خرید سکتے ہیں اور نہیں خرید سکتے۔ شریعت کے اصول اس میں دیکھنا پڑیں گے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس اسلام ہے، ہمیں قرآن حدیث کی روشنی پر چلنا ہے۔ تو ہم یہاں پر حضرت مولانا خالد صاحب کی کچھ شرطیں لکھی گئی ہیں اسلام کے مطابق، جس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کمپنی جس میں آپ بھاگیدار بننا چاہتے ہیں، جس کے شیئر آپ خریدنا چاہتے ہیں، اس کمپنی کا جو بیسک بزنس وہ سود یا کسی اور حرام صورت پر مبنی نہ ہو، چنانچہ مروجہ انشورنس کمپنی، شراب فیکٹری، فلم انڈسٹری، شرعی جبیہہ، غیر شرعی جبیہہ فروخت کرنے والی تجارتی کمپنی، اسلحہ فیکٹری، شوگر فیکٹری، چونکہ ان میں شراب تیار کی جاتی ہے، ان کے شیئر خریدنا جائز نہیں۔
اب یہاں پر کمپنی تو بہت ہیں، اب ایک بینک آئے گا، وہ بولے گا ہمیں بڑا بینک بننا ہے، اس کے لیے ہمیں مارکیٹ میں شیئر ایشو کر رہے ہیں، خریدو، تو ہمارے لیے جائز نہیں۔ وہ کیونکہ اس کی بیسک بنیاد سود کے اوپر ہے۔ ایسے ہی شیئر مارکیٹ کے اندر سارے بینکوں کے شیئر ہیں، ایس بی آئی کا شیئر ہے، ایچ ڈی ایف سی کا شیئر ہے، ایل آئی سی کا شیئر ہے، آئی سی آئی سی آئی بینک کا شیئر ہے، سینٹرل بینک کا شیئر ہے۔ یہ سارے شیئر ہمارے لیے جائز نہیں۔ مسلمانوں کے لیے فائنانس کمپنی، ایل آئی سی، بجاج فائنانس، ایل اینڈ ٹی فائنانس، اس طرح کی کمپنی ہمارے لیے جائز نہیں۔ جیسے بہت ساری پزا کمپنی جو پورک کے پزا بیچتی ہیں، ہمارے لیے حلال نہیں، اس کمپنی کے شیئر نہیں خرید سکتے۔ اسی طریقے سے شوگر بنانے والی کمپنی شری رینوکا شوگر وغیرہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ اس کے بعد آگے حضرت مولانا نے لکھا، اگر کمپنی کا بیسک کاروبار حلال ہو لیکن وہ جزوی طور پر حرام کاروبار میں بھی سرمایہ کرتی ہے تو ضروری یہ ہے کہ ایسی سرمایہ کاری 33% سے زیادہ نہ ہو۔ ایسے سرمایہ سے پراپت ہونے والا پروفٹ مجموعی پروفٹ کے 5% سے زیادہ نہ ہو۔ یہ بھی ضروری ہے کہ کمپنی نے سودی قرض حاصل نہ کیا ہو، اور اگر حاصل کیا ہو تو وہ اس کی مجموعی سرمایہ کے 33% سے زیادہ نہ ہو۔ اب یہاں پر یہ پروفٹ یاد رکھو، پہلا پوائنٹ، جیسے ہندوستان یونیلیور کا آپ کو اگزامپل دیا، اس کے اتنے سارے پروڈکٹ ہیں، تو آپ پروڈکٹ ایسے بھی ہوں گے ایک آدھ جو ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ تو اب ہم یہ چیک کرتے ہیں، ہندوستان یونیلیور کے سارے پروڈکٹ حلال ہیں اور 33% سے کم اس کے پروڈکٹ حرام کی کیٹیگری میں آتے ہیں، تب بھی آپ اس کا شیئر خرید سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ 33% سے زیادہ پروڈکٹ حرام بتا رہی ہے، وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہندوستان یونیلیور، اس نے بینک سے لون بھی لیا، اس کو ضرورت پڑ گئی تو ہم ان کی بیلنس شیٹ چیک کریں گے کہ بھائی ہندوستان یونیلیور اس نے کتنا لون لیا ہوا ہے۔ پتہ چلا اس کا ٹوٹل کیپٹل 6 لاکھ کروڑ ہے، اس میں سے بینک کا لون کتنا ہے، اگر وہ 5%، 10%، 20% بھی ہے تو بھی ہم اس کا شیئر خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ 33% یا اس سے زیادہ انہوں نے لون لیا ہوا ہے، جیسے مثال کے طور پر آئیڈیا ووڈافون آج 80% لون پر ہے، پوری ڈوبی ہوئی کمپنی ہے، ان کے اوپر جیسے ٹاٹا موٹر ہے لون پر ہے، تو ایسی لون والی کمپنیاں کے شیئر جن کا لون 33% سے زیادہ ہے ہمیں نہیں خریدنا ہے۔ ہاں اگر 5%، 10%، 20%، کیونکہ انڈیا کا جو فائنینشیل سسٹم ہے اس کی لون لینا ہی پڑتا ہے، اس کی وجہ سے ہر ایک کمپنی، تو اگر کسی کمپنی کم فیصد یعنی 33% سے کم لون لیا ہے تو ایسی کمپنی کا شیئر ہم بائی کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی کمپنی کو جو ہر 3 منتھ میں جو پروفٹ ہو رہا ہے، 2000 روپے مانو اسے نفع ہوا، 2000 کروڑ روپے مانو اسے نفع ہوا، تو 2000 کروڑ میں سے اگر وہ کوئی حرام پروڈکٹ بناتی ہے تو اس کا نفع 5% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر 2000 کروڑ کا 5% 100 کروڑ ہوتا ہے، تو وہ حرام پروڈکٹ کا نفع 100 کروڑ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو اس کی بیلنس شیٹ میں چیک کرنا ہوگا۔ جب آپ اس کمپنی کا شیئر خرید کر بیچ رہے ہو تو 2600 روپے کا ہندوستان یونیلیور کا ایک شیئر خریدا، اگزامپل کے طور پر اس کو 2800 روپے میں بیچ دیا، آپ کو 200 روپے کا فائدہ ہوا۔ اب آپ نے چیک کیا کہ ہندوستان یونیلیور بینک کا لون 10% پر لیے ہے، تو آپ کو 200 روپے کا 10% 20 روپے بغیر ثواب کی نیت سے نکال دینا ہوگا، وہ پیسہ آپ یوز نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی کوئی حرام پروڈکٹ ہے، اس کا 5% نفع ہو رہا ہے کمپنی کو، تو وہ 200 روپے سے 10 روپے آپ کو 5% بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرنا پڑے گا۔ اگلی چیز، اگر کمپنی کا کچھ سرمایہ حرام سرمایہ میں لگا ہوا ہے تو ضروری ہے اس سرمایہ سے ہونے والے نفع کو بنا ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں۔ اسپاٹ سیل، یہ بائی سیل کا عام طریقہ ہے، شیئر خرید لیا جائے اور قیمت ادا کر دی جائے، بشرط یہ کہ ان شرائط کی رعایت کی جائے جو پہلے ذکر کی گئی ہیں۔ یہ ہمارا عام طریقہ ہے۔
اسپاٹ سیل ایکوٹی شیئر کیش میں آپ کے پاس جتنا اماؤنٹ کیش ہے، مثال کے طور پر آپ کی کیپٹل 1,00,000 روپے ہے، تو آپ کو ہندوستان یونیلیور کے 2,500 روپے کے ریٹ سے صرف 40 شیئر آئیں گے۔ آپ کو 40 شیئر ہی خرید سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس 1,00,000 روپے ہیں، جس سے صرف 40 شیئر آئیں گے۔ کیونکہ آپ نے 1,00,000 روپے کے 40 شیئر بائی کیے، وہ ترنت آپ کے ڈیمیٹ اکاؤنٹ کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ یہ بالکل آپ کے لیے جائز ہے۔ جو شیئر آپ نے خریدے، اب آپ ان کے مالک بن گئے۔ اب یہ شیئر آپ جب تک چاہیں اپنے اکاؤنٹ میں رکھ سکتے ہیں، چاہے وہ شیئر پرائس بڑھے یا کم ہو۔ کسی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے مالک آپ ہیں، اس کے اوپر کمپنی کا جو بھی ڈیویڈنڈ دینا ہوگا کمپنی دے گی آپ کو۔ ہر سال وہ ڈیویڈنڈ ملتا رہے گا، شیئر پرائس بڑھتا رہے گا، مارکیٹ میں وہ کیپٹل گین کہلائے گا۔ جو بھی آپ کا شیئر پرائس بڑھے گا، اسے کہتے ہیں اسپاٹ سیل۔ کیش مارکیٹ، ایکوٹی مارکیٹ، یہ آپ کے لیے بالکل حلال اور جائز ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ کال، پٹ، فیوچر، یہ سارے طریقے شیئر مارکیٹ میں بالکل حرام ہیں اور جوئے کی ایک شکل ہے، اس میں آپ ٹریڈنگ نہیں کر سکتے۔ شارٹ سیلنگ، جو شیئر ملکیت میں نہیں آئے اس سے پہلے بیچنے کو شارٹ سیلنگ کہتے ہیں۔ جو چیز ملکیت میں آئی ہی نہ ہو اسے بیچنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ مارجن سیل، شیئر خریدنے والا کے واسطے سے شیئر بروکر آپ کو ادھار دیتا ہے اور کچھ اوقات کے بعد اس ادھار پر وہ انٹرسٹ بھی لیتا ہے، تو ایسی صورت میں مارجن سیل حلال نہیں ہوگی۔ مارجن سیل میں سود کی ادائیگی کی شرط ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ جیسے سود لینا حرام ہے ایسے ہی سود دینا بھی حرام ہے۔ لہٰذا اگر سود کی شرط نہ ہو تو یہ مارجن حلال ہوگا اور ادھار کے درجے میں آئے گا۔ لیکن آج کل بروکر ہر 50,000 روپے پر 20 روپے انٹرسٹ کے لیتے ہیں، جو کہ حرام اور ناجائز ہے، اور آپ کو حلال طریقے سے کیش پر ایکوٹی ہی خریدنا چاہیے۔ اب یہاں پر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے شیئر مارکیٹ کا باب کانسیپٹ کلیئر کر دیا۔ اب یہ چیپٹر کلوز ہو گیا۔ کنکلوژن یہ کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو شرعاً ہمارے لیے حلال ہے وہ ہے کیش مارکیٹ میں ایکوٹی میں ٹریڈ کرنا، اور ان شیئر میں جو شیئر ہمارے لیے خریدنا اور بیچنا حلال ہے۔ تو اگر آپ اسلامک طریقے سے ٹریڈ کرتے ہیں تو آپ بہت ترقی کریں گے، لیکن اگر آپ اسلامی طریقے سے ہٹ کر شیئر مارکیٹ میں ٹریڈ کرنا چاہیں گے تو پھر آپ تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ ہمیں مذہب اسلام کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ہر فیلڈ میں ہماری رہنمائی کی اور ہمیں ان چیزوں سے بچایا جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، اسے پہلے ہی حرام قرار دے دیا۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، جس نے ایسا مذہب عطا فرمایا جو ہماری شیئر ٹریڈنگ میں بھی رہنمائی کرتا ہے اور ان چکروں سے ہمیں بچاتا ہے جس میں لوگ دنیا اور آخرت دونوں برباد کر لیتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ساری جانکاری آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جس کو نہیں آئی وہ ریپیٹ کر کے سنیں اور سمجھیں، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ ہم سبھی کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔